نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسی آیت نازل فرمائی ہے جو اپنے اندر بے پناہ رحمت، مغفرت، رزق اور عزت کا خزانہ لیے ہوئے ہے۔ جو بندہ اس آیت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اسے دنیا میں عزت عطا کرتا ہے، اس کے رزق میں فراوانی اور برکت ڈال دیتا ہے، اس کے گھر میں نورانی رحمت برستی ہے، اسے مخلوق میں مقبول بنا دیا جاتا ہے اور آسمانوں کے لاکھوں فرشتے سلام کہتے ہیں، اس کے لیے سکون اور امن کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، دل کی گواہی، روح کی تسکین اور رب کی رضا کا راستہ ہے۔ نہ صرف دنیا میں کامیابی ملتی ہے بلکہ آخرت میں نجات کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جو میرے بندے اس آیت سے اپنے دل کو روشن کرتے ہیں میں ان پر رحمتیں نازل کرتا ہوں، ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں اور انہیں عزت والا رزق عطا کرتا ہوں۔ وہ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اہل اسلام کے اصرار پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے منصب خلافت قبول فرمایا۔ اس وقت کا دور سخت ابتلاء اور آزمائش کا زمانہ تھا، مسلمان مختلف گروپوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خلافت کا اعلان کر دیا تھا اور کئی اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر چکے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے جن فتنوں اور مصائب کی پیش کی خبر دی تھی وہ سب اب سامنے آ چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں انہی سیاسی اور باہمی اختلافات کی بنیاد پر جنگ جمل کا افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں دونوں جانب سے بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مدینہ منورہ کو خیر باد کہا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر کوفہ کو دارالخلافہ قرار دیا۔ کوفہ میں قیام کے بعد جنگ صفین کا مشہور واقعہ پیش آیا جس میں ایک بار پھر مسلمانوں کا بھاری جانی و مالی نقصان ہوا۔ بعد ازاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان صلح کا معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زیر اثر علاقوں کے خلیفہ تسلیم کیے گئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زیر تسلط علاقوں کے، مگر اس معاہدے کے باوجود فتنہ پرور عناصر نے دوبارہ سر اٹھایا اور خارجیوں کی صورت میں ایک نیا فتنہ جنم لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان باغیوں اور فتنہ پرستوں کو قلعہ کما فرمایا، لیکن انہی دنوں ایک خبیث خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے موقع پا کر نماز فجر کے وقت آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور آپ کو جامع کوفہ کے قریب سپرد خاک کیا گیا، جہاں آج بھی آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مہاجرین کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارے کا نظام قائم فرمایا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو آپس میں بھائی بنا دیا لیکن میرے ساتھ کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا لباس نہایت سادہ اور معمولی ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اوڑھنے کے لیے صرف ایک چادر تھی، اگر اس سے سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے اور اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ آپ مدینہ منورہ کے ایک نہایت سادہ مکان میں رہائش پذیر تھے۔ محلوں اور دنیاوی شان و شوکت سے آپ کو شدید نفرت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ تشریف لے گئے تو دارالامارات میں قیام کرنے کی بجائے ایک میدان میں خیمہ لگا کر اس میں قیام پذیر ہوئے۔ نیند آتی تو بغیر کسی تکلف کے خاک پر ہی لیٹ جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ دنیا سے بے رغبتی برتتے تھے، اسی لیے آپ کے پاس کبھی دولت یا مال جمع نہ ہوا۔ اکثر رات کی تنہائیوں میں دنیا کو یوں مخاطب فرماتے تھے، اے دنیا، کیا تو میرے سامنے بن سنور کر آتی ہے؟ کیا مجھ پر اپنی آرائش کا جادو چلانا چاہتی ہے؟ سن لے، میں نے تجھے طلاق دے دی ہے۔
تیری کوئی وقعت نہیں، تیری محفل فانی ہے اور تیرا انجام ہلاکت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شب بیدار اور عبادت گزار تھے۔ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس قدر خشوع و خضوع کے ساتھ محو ہو جاتے کہ ارد گرد کے ماحول کی خبر نہ رہتی، حتیٰ کہ جسم پر اگر کوئی تکلیف بھی ہو رہی ہوتی تو آپ کو محسوس نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ میں تیر لگا جو جسم میں بہت اندر پیوست ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ تیر نکالنا ممکن نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں تو نکال لینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور نماز کے دوران آپ کے جسم سے تیر نکال لیا گیا، مگر آپ نے اف تک نہ کی۔ مقام صفین پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے لشکر کے ساتھ ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں اس وقت پانی موجود نہ تھا۔ سپاہیوں نے پانی کی قلت کی شکایت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مخصوص جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہاں کھدائی کرو۔ جب زمین کھودی گئی تو ایک بہت بڑا پتھر سامنے آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگے بڑھے اور ایک ہی جھٹکے سے اس بھاری بھرکم پتھر کو نکال دیا۔ جیسے ہی وہ پتھر ہٹا وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ پورے لشکر اور جانوروں نے سیر ہو کر پانی پیا اور تمام لوگوں نے اپنی مشکیں بھر لی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پتھر دوبارہ اسی جگہ پر رکھ دیا جس سے چشمہ بند ہو گیا۔ اس کرامت کو دیکھ کر قریبی گرجے کا ایک پادری خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل کر لیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا؟ پادری نے عرض کیا میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس مقام پر ایک چھپا ہوا چشمہ ہے جسے وہی جاری کرے گا جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہوگا، اور آج میں نے دیکھ لیا کہ آپ وہی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ اور لقب زہرا تھا۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی تھیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ آپ مکہ مکرمہ میں بعثت نبوی کے ابتدائی سال یعنی 1 نبوی میں پیدا ہوئیں۔ بچپن ہی سے نہایت سنجیدہ، باوقار اور عبادت گزار تھیں۔ کھیل کود سے دور رہتی اور اکثر اوقات اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر ان سے دینی اور فقہی مسائل سیکھتی رہتی۔ آپ کی ذہانت اور فہم کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ جب آپ کی عمر مبارک صرف 10 برس تھی تو آپ کی والدہ محترمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ آپ کو والدہ سے شدید محبت تھی اور ان کے وصال کے بعد آپ اکثر غمگین رہتی تھیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تو آپ کی پرورش اور نگہداشت ان کے سپرد کی گئی۔ اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کی سخت ترین محنت کی اور مشرکین کی طرف سے اذیتوں کا سامنا کیا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نہایت صبر اور سادگی کے ساتھ ہر لمحے والد محترم کی مددگار و غم گسار بنی۔ ایک موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک چھوٹا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا کہ اگر سر ڈھانپتی تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں چھپاتی تو سر کھل جاتا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار صبح کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے آئے اور میں بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر پہنچ کر فرمایا السلام علیکم بیٹی، میرے ہمراہ ایک شخص بھی ہے، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا بابا جان، اس وقت میرے بدن پر ایک پرانی قمیض کے سوا کچھ نہیں اور اس قمیض سے سارا بدن نہیں ڈھانپا جا سکتا۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک انہیں دے دی جس سے انہوں نے اپنا جسم ڈھانپ لیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ جب آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حال دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا بابا حضور کل سے فاقہ ہے۔ یہ سن کر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا بیٹی میں نے خود 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، حالانکہ میں اللہ کا محبوب اور رسول ہوں اور تم سے بھی زیادہ اللہ کے قریب ہوں۔ بیٹی میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے اور فقر و فاقہ کو اختیار کیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کندھوں پر رکھا اور فرمایا تم جنتی عورتوں کی سردار ہو اور میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو دنیا و آخرت میں
تمام لوگوں کا سردار ہے، تم اپنے شوہر کے ساتھ صبر و شکر سے رہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پکاتے وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت ان کے گھر کے آگے سے گزرتے تو چکی کی آواز سن کر فرماتے، یا الہی فاطمہ کو ریاضت اور قناعت کی جزائے خیر عطا فرما اور اسے فقر کی حالت میں ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ جب بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مبارکہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے اور صبر کی تلقین فرماتے۔ فاطمہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب ہجرت مدینہ کا وقت آیا تو اس وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سن بلوغت کو پہنچ چکی تھیں۔ جب ہجرت مکمل ہو گئی اور تقریباً تمام مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی درخواست کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ بعد ازاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نکاح کی خواہش ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح طے پایا۔ نکاح کے وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 15 برس اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عمر 21 برس تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے کچھ فاصلے پر واقع تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی لاڈلی بیٹی سے بے پناہ محبت تھی، اسی لیے ایک دن فرمایا، بیٹی میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے قریب بلا لوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بابا حضور، حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی مکانات آپ کے گھر کے قرب و جوار میں ہیں، اگر ان سے کہا جائے تو وہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی مہاجرین کو اپنے بہت سے مکانات دیے ہوئے ہیں، اس سے کہتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئیں۔ کچھ دنوں بعد جب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری تمام چیزیں آپ کی ملکیت ہیں، میرے نزدیک آپ اور آپ کے اہل خانہ سب چیزوں سے مقدم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ وہ اپنے اہل خانہ سمیت اس مکان میں منتقل ہو جائیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ فتوحات کے زمانے میں مال غنیمت کے طور پر بے شمار غلام اور لونڈیاں آئیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر گھریلو کام کاج کے لیے ایک خادمہ طلب کریں تاکہ آپ کو کچھ سہولت ہو جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر گئیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہ تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی مہمان نوازی کی اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مدعا بیان کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ان سے بات کریں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر واپس تشریف لے گئیں۔ جب نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی آمد اور مدعا عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، بیٹی اس وقت میں تمہیں کوئی خادمہ نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے اصحاب صفہ کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے۔ میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے دین کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادمہ سے بہتر ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ عمل تمہارے لیے خادمہ سے بھی بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے 18 احادیث مروی ہیں۔
آپ کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت صابرہ و شاکرہ تھیں، گھر کا سارا کام خود انجام دیتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسی آیت نازل فرمائی ہے جو اپنے اندر بے پناہ رحمت، مغفرت اور عزت کا خزانہ لیے ہوئے ہے۔ یہ آیت کریمہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ نور ہے جو پڑھنے والے کے دل کو پاک کر دیتا ہے، اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، اس کے اعمال کو نکھار دیتا ہے اور اس کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اسے دنیا و آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے، اس کے رزق میں فراوانی اور برکت ڈال دیتا ہے، اسے مخلوق میں مقبول بنا دیتا ہے اور آسمانوں سے فرشتے اس کے لیے دعائیں اور سلام کرتے ہیں، اس کے لیے سکون اور امن کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ ہے، دل کی گواہی، روح کی تسکین اور رب کی رضا کا راستہ ہے۔ نہ صرف دنیا میں کامیابی دیتی ہے بلکہ آخرت میں یہ آیت نجات کا وسیلہ بن جاتی ہے، اور وہ آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک میرے بندو جو میرے ذکر سے دل کو روشن کرتے ہیں، میں ان پر رحمتیں نازل کرتا ہوں، ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں اور انہیں عزت والا رزق عطا کرتا ہوں۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم زدنا ولا تنقصنا وکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وردنا وردا عنا۔ ترجمہ، اے اللہ پاک ہمیں زیادہ عطا فرما اور کمی نہ فرما، اور ہمیں عزت دے اور ذلیل نہ فرما، اور ہمیں عطا فرما اور محروم نہ فرما، اور ہم کو ترجیح عطا فرما اور ہم پر کسی دوسرے کو ترجیح نہ دے، اور ہم کو اپنے سے راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ بحوالہ حدیث جامع ترمذی، حدیث نمبر 3173۔ یا اللہ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور ان کی پاک اولاد تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے سچی محبت عطا فرما، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما اور قیامت کے دن ہمیں ان کے غلام بنا کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔